السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم اپنے امریکہ کے 2025 کے ٹور کے ٹریول ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ اگر ہمیں امریکن ہسٹری کے بارے میں مختصر سا پتہ ہو تو آپ ان ولاگس کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور انجوائے بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آلریڈی امریکہ میں ہیں یا امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں یا آپ کا امریکہ جانے کا پروگرام ہے یا پھر آپ امریکن ہسٹری ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کو جو ہے نا بہت پسند آئے گی اور بہت مفید ہوگی۔ اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ بالکل بریفلی لیکن کلیئر، کنسائز اور دلچسپ انداز میں امریکن ہسٹری، خصوصی طور پہ سول وار تک کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ پیش کریں۔ اچھا محترم ناظرین، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ امریکہ کو فارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے جو ہے وہ دریافت کیا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں بھی یہ بات شروع میں سمجھی جاتی تھی کہ شاید وہ اٹلی جینوا کے باشندے ہیں، لیکن جو ریسنٹ ڈی این اے اسٹڈیز وغیرہ کے بعد جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق کرنٹ خیال یہی ہے کہ وہ اسپینش تھے اور ایکچولی جیو تھے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ جیوز کے خلاف بہت پرسیکیوشن ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کر کے خود کو ایز کرسچن جو ہے نا پورٹرے کیا، اور 1500 کے اس زمانے میں اسپین جو ہے وہ دنیا کی ایک سپر پاور تھی۔ تو اسپین کی جو تاج ہسپانیہ تھا اس کی آشیرواد کے ساتھ ایک بحری بیڑا لے کے جو ہے نا وہ سمندری سفر کو، اس ایکسپیڈیشن کو نکلے کہ انڈیا کے لیے ایک شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈیں، لیکن راستے میں امریکہ آ گیا تو وہ پھر امریکہ اس طریقے سے دریافت ہوا۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جہاں لینڈ ہوئے تھے وہ امریکہ نہیں ہے جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ اس کے ساؤتھ میں جو اب بہاماز ہیں وہ وہاں پہ پہلی ان کی لینڈنگ ہوئی تھی۔ اچھا، وہاں اس ڈسکوری کے بعد تو ظاہر ہے کہ پھر ان ایکسپیڈیشنز کا ایک تانتا بن گیا اور اسپین نے وہاں پہ اپنی جو ہے نا مختلف اڈے اور کالونیاں بنانی شروع کر دی، اور وہاں سے بہت سارا جو ہے وہ پیسہ اور اجناس اور دیگر بہت ہی قیمتی چیزیں جو ہے نا وہ سلطنت ہسپانیہ کو ملنی شروع ہو گئی، جس سے ان کی ویلتھ میں اور بہت سارا اضافہ ہوا۔ تو یہ پھر ایکسپیڈیشنز اس حساب سے صرف اسپین تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ جو نیبرنگ پرتگال ہے اس نے بھی اپنی ایکسپیڈیشنز بھیجی، حالانکہ پرتگال کا زیادہ جو توجہ ہے وہ زیادہ مزید ساؤتھ یعنی برازیل وغیرہ کے علاقے میں رہی۔ فرانس بھی اس زمانے کی اہم پاور تھی تو اس نے بھی ایکسپیڈیشنز بھیجیں، لیکن وہ زیادہ نارتھ میں اور کینیڈا کے علاقے میں تھی، جس کو آج ہم کینیڈا کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو مشرقی ایسٹرن کینیڈا یعنی کیوبیک وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں اب بھی بہت فرینچ انفلوئنس ہے اور پریڈومننٹلی فرانسیسی ہی بولی جاتی ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال آئے گا، میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ پھر انگلینڈ کہاں گیا؟ ہم تو انگلینڈ کو نو آبادی نظام اور کالونیز اور اس کے جو ہے نا اس کا ماسٹر سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اس نے انڈیا پہ بھی اتنے عرصے حکومت کی۔ تو محترم ناظرین، اس زمانے میں یعنی 1500 کے آس پاس جو ہے برطانیہ جو ہے، انگلینڈ جو ہے وہ ایکچولی کافی کمزور تھا اور کافی ساری انٹرنل ان کے مسائل جو ہے وہ چل رہے تھے۔ نیوی بھی ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن وہ اس پہ کام کر رہے تھے، وہ اپنی نیوی بلڈ کر رہے تھے، اور یہ جو تقریباً 90 ایئر سے 100 ایئر کا زمانہ گزرا ہے، دریافت امریکہ کی دریافت جو 1492 میں ہوئی اس سے لے کے تقریباً آپ سمجھیں کہ 1588 تک انگلینڈ نے اپنے جو مسائل ہیں ان کو کافی حد تک حل کر لیا ہوا تھا، اور جو کوئین الزبتھ فرسٹ جب تخت پہ بیٹھیں تو انہوں نے بھی بہت ساری جو ہے نا توجہ ان معاملات پہ دی، خصوصاً نیوی جو ہے نا یعنی بحری فورس کو اسٹرانگ کرنے میں بہت ہی بڑا رول پلے کیا۔ اچھا، اس درمیان میں یہ ہوا کہ 1588 میں اسپین نے جو اس وقت کی سپر پاور تھی، تو اسپین کے جو بادشاہ تھے اس وقت وہ فلپ II تھے، انہوں نے یہ کیا کہ انگلینڈ کو انویڈ کرنے کے لیے ایک پورا جو ہے نا بحری بیڑا جو ہے نا ایک فلیٹ بھیجا، جس کو اسپینش آرمیڈا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو
لیکن اس وقت تک انگلینڈ بھی اپنی نیوی کو بہت زیادہ ڈیولپ کر چکا تھا. تو کچھ نیوی کی ہمت, کچھ لک اور بہت سی جو ہے نا ویدر کی کارروائی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انگلینڈ کی جو نیول فورسز ہیں انہوں نے اسپینش آرمیڈا کو شکست دے دی. یہ ہسٹری کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے نتیجے میں اسپین کی جو سپریمیسی ہے اس کا اختتام ہوا اور برطانیہ جو ہے وہ ایک سپر پاور بن کے سامنے آیا. تو اور برطانیہ کے پاس اس وقت تک پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے نیوی کی بنیاد پہ یہ جنگ جیتی تھی آرمیڈا والی. تو ان کی نیوی کافی اسٹرانگ ہوگی, تو انہوں نے دیکھا تھا کہ اسپین نے امریکی بر اعظم سے بہت کچھ کمایا ہے, تو انہوں نے بھی اپنی ایکسپیڈیشن بھیجی. لیکن برطانیہ کی یہ انیشیل ایکسپیڈیشن تقریباً ساری ہی ناکام ہوئی بیکاز آف دا ویدر بہت ہارش تھا, وہاں پہ صورتحال زیادہ کنڈیوسو نہیں تھی, اور بھی بیماریاں بہت ساری وجوہات تھیں. تو سن 1600 تک تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ جو برطانوی کاوشیں تھی امریکی کانٹیننٹ پہ قبضہ کرنے کی وہ ناکام ہی رہی. لیکن آخر کار 1607 میں ورجینیا میں جیمز ٹاؤن کے مقام پہ برطانیہ اپنی پہلی کالونی کام کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں سے برطانوی جھنڈا جو ہے وہ امریکی جو کانٹیننٹ ہے اس پہ لہرانا شروع ہو گیا, اور پھر 1607 کی اس پہلی کالونی سے لے کے تقریباً 170 سال تک یعنی 1775 تک اس کانٹیننٹ کے اوپر جو ہے وہ مورلیس امریکی جو برطانوی راج رہا. اور اس درمیان میں 13 انگلش کالونیز جو ہیں وہ ایسٹ کوسٹ کے ساتھ آباد کر دی گئی. یہ 13 کالونیز کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں تھی, مطلب آپ یوں سمجھیں کہ یہ 13 اسٹیٹس ہی, آج کل ان کو اسٹیٹس ہی کہتے ہیں, اس زمانے میں وہ کالونیز کہلاتی تھی. اچھا, اب ان 170 سالوں میں ایسا ہوا کہ گرچہ ان کالونیز میں آ کے آباد ہونے والے لوگ موسٹلی یورپین تھے, پریڈومیننٹلی مطلب انگلینڈ وغیرہ سے ہی اور آئرلینڈ سے آئے تھے, لیکن کیونکہ اب وہ امریکہ میں رہتے تھے اس لیے وہ اپنے آپ کو کالونسٹ کہتے تھے, یعنی آباد کار کہتے تھے, اور خود کو امریکی سمجھتے تھے. اور ان کو آہستہ آہستہ اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہونا شروع ہو گیا کہ برطانوی حکومت یعنی انگلش گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کیوں رول کر رہی ہے. یہ ہم سے اتنی دور ہیں, مطلب ایک سمندر, اتنے بڑے سمندر کے پار رہتے ہیں, وہاں سے ایک وائسرائے آ جاتا ہے, وہاں پہ رول کرتا ہے, ہم پہ ٹیکس لگاتا ہے, ہم محنت کرتے ہیں اور یہ ہمارے پیسے کما کے جو ہے نا, جو کمائے ہوئے پیسے اس میں سے اوپر سے اسکم کر کے جو ہے نا منافع گھر لے جاتے ہیں, تو ہم اپنے اوپر خود کیوں نہ رول کریں. یہ جذبات آہستہ آہستہ جو ہے نا جڑ پکڑتے گئے. بنیادی طور پہ ٹیکسز کی وجہ سے جو برٹش گورنمنٹ روز ایک نئی ٹیکس لگا دیتی تھی یا پرانے ٹیکس کے ٹیرف میں اضافہ کر دیتی تھی, اور گورننس کے ایشو کے اوپر سو مچ سو کہ جو کالونسٹ ہیں یعنی جو آباد کار ہیں جو اب امریکہ کے میں رہ رہے تھے گورے, اور یہ ظاہر ہے یہ بھی امیگرنٹ ہی تھے, یہ بھی یورپ سے آئے تھے, کیونکہ جو امریکہ کے اپنے رہائشی تھے جو ریڈ انڈینز جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو تو انہوں نے ویسٹ میں مار کے بھگا دیا تھا, ٹھیک ہے. تو اور خود امریکہ کی تقریباً ساری ایسٹ کوسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا ہوا تھا. لیکن بہرحال یہ وہاں پہ اب آباد کار تھے, اور ان 13 کالونیز کو وہی آباد کر رہے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں سلطنت برطانیہ سے آزاد ہونا چاہیے. تو وہاں بڑے بڑے آزادی کے گروپ قائم ہو گئے تھے, جن میں سے ایک بہت ہی پرومیننٹ اور بہت ہی جو جس کو کہتے ہیں ایکٹیو جو گروپ تھا وہ سنس آف لبرٹی کے نام سے جانا جاتا تھا. تو اب جو پہلی باقاعدہ آرگنائز جو ریزسٹنس ہوئی تھی وہ سن 1773 میں ہوئی, اور اس واقعے کو بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ سنس آف لبرٹی کے تقریباً 60 کے قریب 60 کے قریب کالونسٹ کا ایک گروپ جو ہے, ایک جتھا جو ہے, اس نے ایک صاحب سیمول ایڈمز کی جو سربراہی میں جو ایک شپ آیا تھا تازہ انگلینڈ سے, اور بوسٹن کی ہاربر کے اندر جو ہے نا ڈاک ہوا تھا, اس کے اوپر حملہ کر دیا. اس شپ میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن اس کے ساتھ چائے کے پرومیننٹلی مطلب ہے جو اہم چیز تھی وہ چائے کے بڑے بڑے چائے کی پتی کے کارٹنز اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. اب انگلینڈ کی جو مخالفت میں جو وہاں پہ کالونسٹ ہیں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کیونکہ چائے
انگلینڈ کا پسندیدہ مشروب ہے تو ہم چائے نہیں پیا کریں گے، ہم کافی پیا کریں گے. اور یہ روایت آج تک امریکہ میں قائم ہے. اگر آپ امریکہ جب جاتے ہیں تو وہاں اچھی چائے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہے ابھی بھی، تو وہاں پہ کافی ہے، بندہ کافی پیتا ہے. تو اینی وے بوسٹن ٹی پارٹی میں یہ ہوا کہ یہ جو 60 لوگوں کے گروپ نے سن آف لبرٹی نام کے جو گروپ ہے اس نے جب شپ پہ اٹیک کیا تو وہاں پہ جو چائے کے کارٹن ہیں تقریباً 342 کارٹن اٹھا کے تو دریا وہ سمندر بود کر دیے. اور یہ کارٹن میں اتنی چائے تھی جس کی آج کل کی جو مطلب ہے مالی حیثیت جو ہے وہ تقریباً $17 لاکھ کے قریب بنتی ہے. تو یہ ایک فارمل احتجاج تھا اور مطلب ایک فائنینشیل بلو بھی تھا ظاہر ہے. تو یہ ایک حساب سے ایک ریزسٹنس کا جس کو کہتے ہیں باقاعدہ آغاز تھا. اور پھر یہ صرف ایک سیاسی اور ایک جس کو کہتے ہیں نا فیگوریٹو ریزسٹنس نہیں رہی، بلکہ 1775 میں اس نے ایک باقاعدہ آرمڈ کانفلکٹ کی جو ہے نا شکل اختیار کر لی، جبکہ لیگزنگٹن میساچوسیٹ میں سب سے پہلی گولی چلائی گئی. اچھا، اسی درمیان میں اگلے ہی سال ایکچولی 4 جولائی سن 1776 کو یہ جو 13 کالونیز برٹش کالونیز تھی امریکن کانٹیننٹ کے اوپر، انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا. یہ 13 جو کالونیز تھی ان کو یونائٹڈ کالونیز کے نام سے جانا جاتا تھا. ویسے یہ برطانیہ کے زیر تسلط تھی، یہاں پہ جو ہے نا برٹش فلیگ جو ہے وہ لہراتا تھا. تو 4 جولائی سن 1776 کو، جو کہ آج بھی امریکہ کا یوم آزادی کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے 4 جولائی کو، ان 13 اوریجنل کالونیز نے یہ کہا کہ جی ہم اب سلطنت برطانیہ کے انڈر نہیں ہیں، ہم جو ہے نا مطلب آپ سے ایک علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. اور اس بات کے لیے ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ جس کو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے، ان 13 اسٹیٹس نے اس کو سائن کیا. اور یہ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے یہ ٹامس جیفرسن صاحب نے لکھا تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں امریکہ کے جو ہے نا تیسرے تھرڈ یعنی کہ پریزیڈنٹ بھی بنے تھے. اچھا محترم ناظرین، 1776 کے اس اعلان آزادی کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا. جو اپنے وہاں پہ کالونسٹ تھے یعنی امریکہ کے جو رہائشی تھے اب جنہوں نے آزادی کا اعلان کیا تھا، انہوں نے برٹش افواج سے ان کو باقاعدہ ایک آرم کانفلکٹ کرنا پڑا، ایک جنگ کر کے تو آزادی لینی پڑی. اور یہ آزادی کی جنگ جو ہے نا وہ 5 سال تک جاری رہی، 1776 سے لے کے 1781 تک. اور اس جنگ میں فرانس ہے اس کی بہت ساری مدد حاصل رہی کالونسٹ کو. اس موقع پہ میں آپ کو بینجامن فرینکلن کا ایک کال سنانا چاہوں گا جو بڑا مشہور ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس قسم کی تحریک جو ہوتی ہیں ان تحریکوں کے لیے یہ اقوال جو ہے یہ راستے کا کام کرتے ہیں. تو بینجامن فرینکلن نے یہ کہا تھا کہ either we hang together or we will hang separately. تو جیسے آپ کو پتہ ہے ہینگ ٹوگیدر کا مطلب ہے اکٹھے رہنا. جیسے کچھ دوست اکٹھے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیز پیپل یوزلی ہینگ ٹوگیدر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 13 کی 13 جو کالونیز ہیں یا آپ اسٹیٹس کہہ لیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہم آج برٹش رول کے خلاف مل کے نہیں رہیں گے اور مل کے ایک جد و جہد نہیں کریں گے تو نہ صرف اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ وی ول ہینگ سیپریٹلی، بلکہ ہمیں اکیلا اکیلا پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. بینجامن فرینکلن آپ جانتے ہیں کہ ان بہت سارے جو دانشور ہیں امریکہ کے ان میں سے ایک ہیں جن کا امریکہ کی فریڈم اور اس کی جو سٹرکچر ہے اس کی ڈیفینیشن میں بڑا اہم رول ہے. تو ان میں سے 4 بڑے جو اہم نام ہیں وہ جارج واشنگٹن ہیں، جان ایڈمز ہیں، ٹامس جیفرسن ہیں جنہوں نے جو اپنا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ اس کے آتھر بھی ہیں. اور یہ تینوں صاحب بالترتیب امریکہ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اور یہ جو بینجامن فرینکلن ہے جن کا کال میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ گرچہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تو نہیں رہے لیکن ان کا بہت بڑا رول ہے اس زمانے میں. انٹلیکچوئل جو ہے ان کا بہت سارا ورک ہے
اور ویسے یہ پینسلوینیا کے گورنر بھی رہے اپنے زمانے میں. تو محترم ناظرین یہ جو جنگ ہے آزادی کی یہ جاری رہی 5 سال تک، اور آخر کا 1781 میں ورجینیا میں یارک ٹاؤن کے مقام پہ جو برٹش افواج ہے انہوں نے آخر کا سرنڈر کر دیا اور اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کر دی، اور جو کالونسٹ ہے ان کو کامیابی حاصل ہوئی. اور اس طریقے سے امریکہ جو ہے آپ سمجھیں کہ ایک آزاد ملک کے طور پہ نکل کے سامنے آنے کی راہ پہ چل پڑا. بہت ہی جلد یعنی 6 سال بعد 1787 تک ان 13 ریاستوں نے مل کے اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے یعنی اپنا جو دستاویز ہے وہ مکمل کر لیا تھا دستور کا. وہ اور امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایک دستاویز کی حیثیت دے دی گئی، اور 1789 یعنی 1789 میں جارج واشنگٹن جو ہے وہ امریکہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے. اور جو اس طریقے سے امریکن ریپبلک کی جو ہے نا برتھ ہوئی، ایک نیا جو ملک ہے وہ دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر کے سامنے آیا. اور وہ جو یونائٹڈ کالونیز جن کو کہا جاتا تھا جیوگرافیکلی، جو مطلب ہے امریکہ میں 13 جو کالونیز تھی اس کی انگلینڈ کی، اب وہ ایک ملک کے طور پہ علیحدہ ہو کے سامنے آئی، اور اب اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہا گیا، اور آج تک یہ نام اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے. اور وہ جو 13 کالونیز ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنایا ان کو 13 اوریجنل کالونیز کہا جاتا ہے. اچھا محترم ناظرین، کیونکہ آپ نے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اور ملک بھی جو ہے وہ امریکہ میں اپنا انفلوئنس قائم کرنے میں انٹرسٹڈ تھے، جس میں سے ایک فرانس بھی تھا. تو فرانس نے بھی کافی سارے علاقے پہ اپنا انفلوئنس امریکہ میں قائم کیا ہوا تھا امریکن کانٹیننٹ میں. تو یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن گیا تھا 13 ریاستوں پہ مشتمل، اس سے مغرب میں ایک کافی بڑا علاقہ جو ہے وہ فرانس کے کنٹرول میں تھا، فرینچ فرسٹ ریپبلک کے طور پہ. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسٹیبلش ہونے کے بعد جیسے ہی جارج واشنگٹن نے اپنے صدر ہونے کا اپنا حلف لیا، تو اس کے بعد ہی کوششیں شروع ہو گئیں کہ کسی طریقے سے مزید علاقے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملائے جائیں. اور آخر کار 1803 میں تقریباً 8,28,000 مربع میل کا علاقہ $18 پر مربع میل کے حساب سے فرینچ فرسٹ ریپبلک سے خرید لیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے. تو 13 ریاستیں یہ پہلے تھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بہت بڑا علاقہ تو جو تقریباً کوئی 8.25 لاکھ مربع میل بنتا ہے، یہ جب خریدا گیا تو اس کو لوئیزیانا پرچیز کہا جاتا ہے. 1803 کی 1803 کی لوئیزیانا پرچیز. اس کے نتیجے میں امریکہ کی جو ملک ہے اس کا سائز تقریباً سڈنلی ڈبل ہو گیا، اور یہ جو علاقہ خریدا گیا تھا اس کے نتیجے میں 14 مزید ریاستیں ایڈ ہو گئی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. اچھا، یہ اس درمیان میں جو انگلینڈ ہے اس کو اپنی شکست جو ہے نا وہ اس نے صحیح طریقے سے کہنا چاہیے دل سے تسلیم نہیں کیا. تو 1812 میں انہوں نے ایک اور ایفرٹ کی کہ کسی طریقے سے حملہ کر کے اور ایک دفعہ پھر امریکہ پہ قبضہ کر لیا جائے اور امریکہ پہ اپنا تسلط قائم کیا جائے تاکہ وہاں کے جو وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن ایک مرتبہ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے برٹش آرمی کو شکست دی، اینڈ ونس اینڈ فار آل برٹش رول کا وہاں سے خاتمہ کر دیا، اور اپنی جو آزادی ہے اور خود مختاری ہے اس پہ فائنل مہر جو ہے نا اس کو ضبط کر دیا. اچھا ناظرین، اب امریکہ ایک بہت بڑے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا تھا. آپ یوں سمجھیں کہ سن 1800 تک بہت ساری جو اسٹیٹس ہیں وہ مل گئی ہوئی تھی. کوئی ٹوٹل کوئی تقریباً آپ سمجھیں کوئی 34 اسٹیٹس جو ہیں وہ بن گئی ہوئی تھی. 13 اوریجنل اسٹیٹس، پھر 14 جو ہے لوئیزیانا پرچیز کے نتیجے میں، اور چند اور اسٹیٹس ساتھ میں جب مل گئیں تو ٹوٹل تقریباً 34 اسٹیٹس جو ہے نا 19ویں صدی کے تقریباً شروع سے مڈ تک
امریکہ کا حصہ بن چکی ہوئی تھی. ان میں سے 19 اسٹیٹس جو شمال میں تھیں ان کو فری اسٹیٹس کہا جاتا ہے. فری اسٹیٹس اس لیے کہ وہ غلامی میں بلیو نہیں کرتی تھی, اور اس کے مقابلے میں جو 15 ساؤتھ کی اسٹیٹس تھی, ٹھیک ہے, تو جس میں مثال طور پہ نارتھ کیرولینا, ساؤتھ کیرولینا اور اپنا جارجیا وغیرہ شامل ہے, لوئیزیانا, یہ ساری جو ہے نا ان کو سلیو اسٹیٹس کہا جاتا تھا. نارتھ اسٹیٹس جو ہے نا وہ زیادہ تر ٹریڈ, بزنس, انڈسٹری وغیرہ پہ زیادہ توجہ دے رہی تھی, جبکہ ساؤتھ اسٹیٹس میں زیادہ انحصار جو ہے وہ کاشتکاری پہ تھا, ایگریکلچر پہ تھا. وہاں پہ مطلب ہے کاٹن کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ فارمز تھے, اور گنے کی بڑی بڑی پلانٹیشنز تھیں, شوگر کین کی. تو اس میں کام کرنے کے لیے جو ہے نا سلیو لیبر چاہیے تھی. اور اس وقت تک امریکہ جو ہے وہ اسٹیبلش تھا سلیو ٹریڈ کے اندر, کہ امریکہ جو مطلب ہے جو وائٹس ہیں وہ افریقہ سے جا کے کالوں کو, جو لوگوں کو جو ہے نا نیگروز کو اغوا کر کے لاتے تھے اور پھر ان کو یہاں لے آ کے بیچ دیتے تھے. اور یہ جو سلیوز ہیں ان سے پہ بیگار جو ہے نا مزدوری لی جاتی تھی. اور یہ جو سلیو سٹیٹس ہیں یہاں پہ یہ ایک جنرل کانسیپٹ تھا کہ مطلب یہ جتنی بڑی ایگریکلچرل ہماری انڈسٹری ہے, اس کا پہیہ چل نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے پاس سلیو لیبر نہیں ہوگی, ورنہ کون ہماری کپاس چنے گا, کون گنے کاٹے گا, کون فصلیں بوئے گا وغیرہ وغیرہ. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ سلیوری کو ختم کیا جائے یا سلیوری کے خلاف ایک مہم چلے گی تو وہ ہمیں مالی طور پہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی. اس وجہ سے نارتھ اسٹیٹس جو جن کو فری اسٹیٹس کہا جاتا تھا, اینڈ ساؤتھ اسٹیٹس جن کو سلیو اسٹیٹس کہا جاتا تھا. بائی دا وے کچھ ایسی اسٹیٹس بھی تھی جو ان دونوں کے بین تھی, جو کہتی تھی کہ بھائی کوئی صلح صفائی کر کے جو ہے نا کام آپس میں طے کر لیں, ان کو بارڈر اسٹیٹس کہا جاتا تھا. تو یہ جو نارتھ اینڈ ساؤتھ اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے, یعنی فری اینڈ سلیو اسٹیٹس کے درمیان ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں اور بہت سارے ایسے گروپس تھے جن کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا بڑے خطرناک سائڈ پہ جا رہا ہے اور یہ کانفلکٹ جو ہے نا کہیں آگے بڑھ نہ جائے. تو اس کو ریزالو کرنے کی بہت ساری کوششیں ہوئیں, جن میں سے 2 بڑی کوششیں جو تھیں, ایک 1820 میں ہوئی جس کو میزوری کمپرومائز کہتے ہیں, اور ایک 1850 میں ہوئی جس کو 1850 کمپرومائز کہتے ہیں. لیکن یہ جو معاہدے تھے اور یہ جو کمپرومائزز تھے, کچھ دے دلا کے جو ہے نا آپس میں چل لیا جائے اور ملک جو ہے نا اس کی سلامتی کو برقرار رکھا جائے, یہ زیادہ چل نہیں سکے. اور آخر کا یہ کانفلکٹ اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا کہ 1860 میں جو 11 سلیو سٹیٹس ہیں, مطلب ٹوٹل 15 سلیو سٹیٹس تھیں, ان میں سے 11 سلیو سٹیٹس نے دسمبر 1860 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے سیسیڈ ہونے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں, آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں, ہم آپ جو ہے نا مطلب ہے جو آپ کے خیالات ہیں اس میں ہمارا نقصان ہے, ہماری فائنینشیل ڈیتھ ہو جائے گی, تو ہم جو ہے نا آپ سے علیحدہ ایک ملک جو ہے نا قائم کرتے ہیں. تو دسمبر 1860 میں 11 اسٹیٹس میں, اور اپریل تک باقی 4 اسٹیٹس نے بھی ان کو جوائن کر لیا. تو آپ یوں سمجھیے کہ اپریل 1861 تک 15 کی 15 جو سلیو اسٹیٹس ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے علیحدہ ہو کے انہوں نے ایک علیحدہ ملک کا اعلان کر دیا جس کو کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کا نام دیا گیا. اور ظاہر ہے پھر ان کی جو اپنی آرمی تھی اس کو کنفیڈریٹ آرمی کہا جاتا ہے, اور کنفیڈریٹ پریزیڈنٹ جو پہلے بنے ان کا نام جیفرسن ڈیوس تھا. تو اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساؤتھ کیرولینا جو ہے وہ پہلی اسٹیٹ تھی جس نے سیسیڈ کیا, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے علیحدگی حاصل کی, اور پھر ایک کے بعد دیگر 15 کی 15 اسٹیٹس علیحدہ ہو گئی. اب یہ صرف شروع میں تو ایک سیاسی اسٹرگل تھی, لیکن زیادہ دنوں تک یہ سیاسی اسٹرگل نہیں رہی, کیونکہ 12 اپریل 1861 کو ایک واقعہ ہو گیا, اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ ساؤتھ کیرولینا میں جو سیسیڈ کرنے والی پہلی اسٹیٹ تھی, تو وہاں اس کا جو کیپٹل ہے چارلسٹن, تو وہاں پہ ایک فورٹ, ایک قلعہ تھا فورٹ سمٹن کے نام سے. تو فورٹ سمٹر جو ہے, فورٹ سمٹر اس وقت تک یونین کے قبضے میں تھا, یعنی جو فری اسٹیٹس تھی ان کی فوجوں کا قبضہ تھا فورٹ سمٹر پہ. لیکن باقی ساؤتھ کیرولینا اینڈ چارلسٹن جو ہے
وہ کنفیڈریٹس کے پاس تھا. تو کنفیڈریٹس نے فورٹ سمٹر پہ فائرنگ کی. کہا جاتا ہے کہ یہ فائرنگ غلطی سے ہوئی, کسی فوجی سے گولی چل گئی یا واٹ ایور, لیکن بہرحال یہ جو فرسٹ فائر ہوا فورٹ سمٹر پہ یہ سول وار کی ابتدا تھی. تو اس طریقے سے 12 اپریل 1861 کو امریکن سول وار کا آغاز ہو گیا. اچھا, اب اس درمیان میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1860 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ابراہم لنکن جو ہے وہ امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ جو ہے بن گئے تھے. جب انہوں نے 16ویں پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا تو جو ساؤتھ کی اسٹیٹس تھی ان کے سسیڈ ہونے میں یا علیحدہ ہونے میں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا, کیونکہ جو ابراہم لنکن تھے وہ نون تھے کہ وہ سلیوری کے بہت خلاف ہیں اور ایک جنرلی ایک آزاد مائنڈ کے جو ہے نا آدمی ہے. تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی کہ کیوں ریاستوں نے جب یہ لنکن جو ہے پریزیڈنٹ بنے سیسیڈ ہونے کا اعلان کیا. اینی وے, جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تو ابراہم لنکن جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے, جو بقیہ ریاستیں بچ گئی تھی جن کو یونینز کہتے تھے, تو یونین کی جو طرف سے انہوں نے اس جو مطلب ہے آغاز جنگ تھا اس کا بندوبست کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ انہوں نے تقریباً والنٹیئرز جو ہے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ جو کہ آ کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے, یونین کی طرف سے کانفیڈریٹس کے ساتھ لڑے. اور یہ 75,000 جو والنٹیئر ہے اکٹھے کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اب 1861 تک یہ جو ہے ایک فل آرم کانفلکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف چل پڑا تھا اور اس میں مختلف جگہوں پہ لڑائیاں ہو رہی تھی. جو پہلی میجر بیٹل اس میں ہوئی تھی وہ بیٹل آف دا بل رن کہلاتی ہے, جو بل رن کے مقام پہ ہوئی تھی, اور اس میں کنفیڈریٹس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور جو یونین کی جو فوج ہے اس کو شکست ہوئی تھی. لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا, یہ صرف ایک بیٹل تھی. وار تو ابھی چل رہی ہے, سول وار. 1862 میں یعنی نیکسٹ ایئر تک یہ جو جنگی جو ایفرٹس ہیں ان میں مزید اضافہ ہوا, اور 1863 میں یہ 3 بہت اہم واقعات ہوئے جس نے اس جنگ میں مزید اضافے کا جو ہے باعث بنے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہوئی کہ 1 جنوری کو ہی, یعنی 1 جنوری 1863 کو جو نارتھ کی جو فری اسٹیٹس ہیں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ابراہم لنکن کی صدارت میں اس وقت چل رہا تھا, انہوں نے ایمانسیپیشن پروکلیمیشن جو ہے وہ پیش کر دیا. یہ ایک ایسا پروکلیمیشن یا ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی سلیوری کو ہم قبول نہیں کرتے اور ہماری جنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے سلیوری کو ابالش کرنا ہے, اور ہماری جنگ کا اینڈ پوائنٹ ہی یہی ہوگا کہ جب سلیوری ختم ہوئے گی تو جنگ ختم ہوئے گی. تو اس کو ایمانسیپیشن پروکلیمیشن کہا جاتا ہے. دوسری جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اب تک تو یہ جو سول وار چل رہی تھی اس میں کنفیڈریٹس کا پلہ زیادہ بھاری رہا تھا اور اکثر بیٹلز وہ ون کر رہے تھے, لیکن فرسٹ ٹائم 1863 میں پینسلوینیا میں گیٹی برگ کے مقام پہ اور مسیسپی میں وکسبرگ کے مقام پہ جو یونین کی جو فوج ہے ان کو میجر کامیابیاں حاصل ہوئیں اور انہوں نے یہ 2 بیٹلز جو ہے وہ کنفیڈریٹ کے مقابلے میں جیت لی. اور تیسری جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ لنکن جو ہے وہ کانسکرپشن کا قانون اپروو کرانے میں کامیاب ہو گئے. کانسکرپشن کا مطلب ہے کہ لام بندی کا قانون, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام جو نوجوان ہیں ان کو اب فوج میں سرو کرنا لازم ہے. تو اب یہ ایک والنٹری ایفرٹ نہیں رہی بلکہ کمپلسری ایفرٹ میں کنورٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے اب یونینز کے پاس بھی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ کٹھی ہو گئی. 1864 میں پھر جو اگلے سال ایک جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ گرچہ 1864 میں
سول وار جو ہے اپنے فل سوئنگ پہ جاری تھی، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں الیکشن ہوئے اور ابراہم لنکن ایک مرتبہ پھر ری الیکٹ ہو گئے اس الیکشن میں، جس نے اس بات پہ مہر تصدیق ثابت کر دی کہ کیونکہ اب ابراہم لنکن پھر ری الیکٹ ہو گئے ہیں اندر ٹرم آف 4 ایئرس کے لیے، تو اب یہ وار ایفرٹ جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ جنگ کا کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو جائے اور سلیوری کو ختم نہ کر دیا جائے۔ ادھر جو ابراہم لنکن ہیں انہوں نے بھی ری الیکٹ ہونے کے بعد جو پہلے کام کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جنرل شرمن کو جو ہے وہ کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا یونین آرمی کا، اور شرمن جو ہے وہ نون تھے اپنی اسٹریٹجی اور اپنی رuthlessness کی وجہ سے، اور جنرل شرمن نے آتے ہی جو وار ایفرٹس ہیں ان کو ری ڈبل کر دیا، خاص طور پہ جو 15 کنفیڈریٹ اسٹیٹس ہیں ان کا جو بلاکیڈ ہے اس کو بہت ہی ریجڈلی اور زیادہ انہینس کیا، خاص طور پہ نیول بلاکیڈ کو، کیونکہ زیادہ تر سپلائز جو ہے وہ سمندر کے راستے میں آتی تھی۔ ان کی یہ اسٹریٹجی اتنی کامیاب رہی کہ ایک ہی سال میں یعنی 1865 میں جو اپنا یونین آرمی ہے اس نے رچمنڈ کو، جو کہ ورجینیا کا کیپٹل ہے اور کنفیڈریٹ جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی کیپٹل تھا، اس کو کیپچر کر لیا۔ تو جیسے ہی رچمنڈ فال ہوا تو کنفیڈریٹ جو ہے نا ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور آخر کار 9 اپریل 1865 کو جنرل لی نے، جو کہ وہاں پہ کنفیڈریٹ کے جنرل تھے، انہوں نے جنرل گرانٹ کے، جو کہ یونین کے جنرل تھے، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سرنڈر کر دیا۔ اور یہ جو سرنڈر کی تقریب ہے یا ہتھیار ڈالنے یا شکست قبول کرنے کی تقریب ہے، یہ ولیج آف اپومیٹاکس میں، اپومیٹاکس کورٹ ہاؤس میں جو ہے نا یہ ہوئی تھی، جو کہ ورجینیا کے میں واقع ہے، ولیج آف اپومیٹاکس کورٹ ہاؤس میں ورجینیا میں۔ تو اس طریقے سے یہ جو جنگ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس میں یونین آرمیز کو فتح حاصل ہوئی اور کنفیڈریٹس کو شکست ہوئی۔ اور اسی درمیان میں یہ بھی ہوا کہ 1 فروری 1865 کو ابراہم لنکن نے 13ویں امینڈمنٹ پہ جو ہے وہ سائن کر دیا، جس کے مطابق سلیوری جو ہے اس کو امریکہ سے ابالش کر دیا گیا، یعنی کہ غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا امریکہ سے۔ گرچہ ابراہم لنکن نے 1 فروری کو اس پہ سائن کر دیے تھے، لیکن آہستہ آہستہ باقی ساری اپروولز ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی یہ فلی افیکٹو ہوا 13 امینڈمنٹ 18 دسمبر 1865 کو۔ لیکن آئرنی یہ ہے کہ ابراہم لنکن کو 14 اپریل 1865 کو جان ڈبلیو بوتھ نے فورڈ تھیٹر میں واشنگٹن میں قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے ابراہم لنکن اپنی اس محنت اور اس قربانی کا یہ ثمر جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، لیکن وہ بیج بو گئے امریکہ میں آزادی کا، جسٹس کا، ایکویلٹی کا، اینڈ امریکہ اس امریکہ میں کنورٹ ہو گیا جس کو کہ آج ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے طور پہ جانتے ہیں، یعنی اے لینڈ آف اپرچونیٹی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی تاریخ میں بھی جو سول وار کے بعد آج تک آئی ہے کہ امریکن جو ایٹیٹیوڈ ہے اور وہاں پہ ان کی جو روایات ہیں اور جو ان کے طور طریقے ہیں اس میں بھی سوئنگز آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ جو آئیڈیالوجی آف فریڈم ہے اس کے خلاف اور اس کو ڈی ریل کرنے کی ایفرٹس تقریباً فوراً ہی شروع ہو گئی۔ 1865 میں سول وار جو ہے امریکن سول وار ختم ہوئی، اور 1865 میں ہی ایک گروپ تشکیل پا گیا جس کو کو کلکس کلین کہتے ہیں، جس کے بھی جس کا ایبریویشن کیا جاتا ہے۔ یہ گروپ جو ہے نیتھن فارسٹ نامی ایک سولجر نے جو ہے نا قائم کیا تھا، جو کہ ساؤتھ میں رہنے والے ایک وائٹ پروٹیسٹنٹ امریکن تھے۔ اور کو کلکس کلین جو ہے اس کا نام جو ہے کو کلکس ایک گریک ورڈ کو کلاک سے نکلا، جس کا مطلب سرکل ہے، اور کلین کا تو آپ کا مطلب پتہ ہی ہے کہ یہ گروہ ہے، ایک کلوز سرکل، یعنی ایک ایسا سرکل، ایک ایسا گروہ جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ٹائٹلی ایک آئیڈیالوجی پہ بلیو کر کے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی آئیڈیالوجی بالکل سمپل تھی کہ یہ وائٹ پروٹیسٹنٹ ڈومیننس پہ یقین رکھتے تھے۔
اینٹی بلیک تھے, اینٹی امیگرینٹ تھے, پرو سلیوری تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ریسس تھے بنیادی طور پہ کہ ریشل سیگریگیشن ہونی چاہیے, جو حکومت ہے وہ ہمیشہ وائٹ پروٹیسٹنٹس کے ہاتھ میں رہنی چاہیے, اور باقی جتنی اقوام ہیں وہ ان سے انفیریئر ہیں, ان کو یا تو علیحدہ رکھا جائے یا امریکہ سے نکال دیا جائے یا کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول میں رکھا جائے. تو کو کلکس کلین جو ہے وہ سول وار کے فوراً بعد جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا, اور یہ بہت وائلنٹ تھے. پراپرٹیز کو جلانا, لوگوں کو قتل کرنا, ان کی جو تقاریب ہے ان کا بھی ایک خاص جو ہے وہ ڈیکورم تھا. یہ لوگ سفید چوہے پہن کے سفید ہڈ لگا کے آتے تھے جس کے اندر صرف آنکھوں کے ہولز نظر آتے تھے, باقی سارا ان کا فیس کورڈ ہوتا تھا, اور ان کی تقریبوں میں جو کراس ہے یعنی سلیپ کو ہے وہ جلایا جاتا ہے. تو اور یہ بہت ایکٹیو رہے سول وار کے بعد, اپنا پروٹیسٹ کرتے رہے اور چاہتے تھے کہ دوبارہ سے کنفیڈریٹ گورنمنٹس جو ہے نا واپس آئیں, اور جو ساؤتھ کا کلچر ہے اس کو پوری امریکہ میں کم از کم ورنہ پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے. تقریباً 20 سال لگ گئے سول وار ختم ہونے کے بعد بھی امریکن فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو کنٹرول کرنے میں, اور 1887 میں جا کے الٹیمیٹلی کو کلکس کلین کا خاتمہ ہوا. لیکن 1915 میں ایک مرتبہ پھر ان کی ریسرجنس دیکھی گئی. یہ کونسائڈ کرتی ہے انٹرسٹنگلی بہت زیادہ, ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا برتھ آف نیشن, جو کہ D.W. گرفت نام کے ایک شخص نے بنائی تھی جو بہت ریسسٹ تھے, جس میں سدرن کلچر اور کنفیڈریٹ آئیڈیالوجی, سلیوری, ان سب کو گلوریفائی کیا گیا, وائٹ سپریمیسی کو. اور یہ فلم بیس تھی ایک ناول آیا تھا اس زمانے میں دی کلانس مین, ٹامس ڈکسن کا لکھا ہوا, تو اس کے اوپر یہ فلم کو بیس کیا گیا تھا. اور یہ بہت ہی انفلیمیٹری اور ریسسٹ فلم تھی جس کو بعد میں امریکہ میں بھی بین کر دیا گیا, اگرچہ اب یہ اویلیبل ہے اور یوٹیوب پہ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 3 گھنٹے کی فلم ہے, اور تو اس نے بہت اگنائٹ کیا دوبارہ سارے جذبات کو. اور اسی زمانے میں اس کے بعد پھر ورلڈ وار کی وجہ سے بھی کو کلکس کلین کو ایک بہت پذیرائی حاصل ہوئی ان کی آئیڈیالوجی کو, کیونکہ ورلڈ وار کے نتیجے میں بہت سے امیگرینٹ یورپ چھوڑ کے شپس بھر کے امریکہ پہنچ گئے. تو امریکہ میں جو وائٹ لوگ تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ امیگرینٹ آ کے ان کی جو جاب اپرچونیٹیز وغیرہ پہ قبضہ کر لیں گے اور ملک میں پھیل جائیں گے, اور جو وائٹ پروٹیسٹنٹ ہیں ان کو مائنارٹی میں کنورٹ کر دیں گے. اس زمانے میں کو کلکس کلین کی آئیڈیالوجی اتنی پاپولرائز ہوئی اور ان کی ممبرشپ میں اتنا اضافہ ہوا کہ یہ تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ تک پہنچ گئی. لیکن الٹیمیٹلی ان کی اندر جو کرپشن پیدا ہوئی اور ان کے انٹرنل جو اندرونی اختلافات تھے, اور پھر یو ایس کے کلچر کے اندر, امریکن کلچر اور دنیا جہان کے کلچر میں جو ایک جنرل آزادی, سلیوری کے خلاف جو جذبات اور ایک اوپن مائنڈڈنس پیدا ہوئی, تو الٹیمیٹلی یہ کے کا یہ دوبارہ زوال ہو گیا. لیکن یہ لوگ بنیادی طور پہ کو کلکس کلین, یہ آئیڈیالوجی اور یہ تھاٹ کبھی بھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی, اور ایوری سو آفٹن ہم ویریس شکل میں اس کو نکلتا ابھرتا دیکھتے رہتے ہیں. 1915 میں بھی ان لوگوں نے, جب یہ کو کلکس کلین کی جو ان کی ریسرجنس ہوئی تھی, یعنی ان کا سیکنڈ ایرا شروع ہوا تھا, تو اس وقت بھی انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی تھی اسٹون ماؤنٹین کے پاس. اور پھر 1915 کے بعد 1934 میں, 1950 میں, 1980 میں, اور بالکل ریسنٹلی 1915 تک ان کی ڈاکیومنٹڈ میٹنگز آن ریکارڈ اینڈ پکچرز کے ساتھ موجود ہیں جو یہ اسٹون ماؤنٹین پہ کرتے رہے. اس کے علاوہ اور جگہ بھی ہوئی ہیں, لیکن ان کی سب سے فیوریٹ جگہ جو ہے وہ اسٹون ماؤنٹین ہے. اسٹون ماؤنٹین جو ہے وہ اٹلانٹا سے تقریباً 20 میل ایسٹ میں ایک جیوگرافیکل مارول ہے. یہ ایک گرینائٹ کی بہت بڑی 825 فٹ بلند چٹان ہے, جو کہ سب سے زیادہ وزٹ ہونے والی ایکچولی ٹورسٹک سائٹ بھی ہے اٹلانٹا کی. تو یہ اس کو بہت سیکرٹ سمجھتے ہیں, اس کو کانفیڈریٹ کی یادگار سمجھتے ہیں, اور اس کو انہوں نے الٹیمیٹلی کانفیڈریٹ کی یادگار میں کنورٹ کیا.
1915 سے بلکہ 1910 سے یہ ایفرٹ شروع ہو گئی تھی کہ سٹون ماؤنٹین کے اوپر ایک ایسا مونیومنٹ بنایا جائے جو کہ کنفیڈریٹ آئیڈیالوجی کی ہمیشہ یاد دلائے، اور آخر کار 1972 میں یہ یادگار کمپلیٹ ہوئی۔ یہ یادگار 90 فٹ بلند اور 190 فٹ چوڑی ایک بہت بڑی ایچنگ ہے، جس میں جو سٹون کو ایچ کیا گیا ہے، سٹون کو کھود کے اس کے اوپر 3 جو ہے نا شخصیات کی فگرز جو ہے وہ کندہ کر دی گئی ہیں، جس میں کنفیڈریٹ پریزیڈنٹ جیفرسن ڈیوس ہیں، اور ان کے جو 2 پاپولر جنرل تھے اس وقت، جنرل رابرٹ لی اور جنرل والسٹون جیکسن جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی یادگار 1972 میں مکمل کی گئی ہے، آج بھی یہ موجود ہے، لوگ اس کو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ ہم بھی جب سٹون ماؤنٹین گئے ہیں تو اس کو ہم نے وہاں پہ دیکھا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایکسٹریمسٹک آئیڈیالوجی ہے اور وائٹ سپریمیسی کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اور دوسری جو ریس ہے ان کے انفیئر ہونے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جو کہ بیسکلی ایک ریسزم کا کانسیپٹ ہے، یہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اور گرچہ بہت ساری جو آزاد خیال تحریکیں ہیں انہوں نے بہت ابھی تک ایفرٹ کی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس ایچنگ کو سٹون ماؤنٹین پہ سے ایریز کر دیا جائے، سینڈ بلاسٹ کر دیا جائے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ آف جارجیا کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات اس وقت تک درج ہے، جب تک اس کو تبدیل یا امینڈ نہ کر دیا جائے، کہ یہ ایچنگ جو ہے یہ کنفیڈریٹ کی یادگار کے طور پہ سٹون ماؤنٹین کے اوپر رہے گی اور اس کو ایریز نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو امریکہ کی بریف ہسٹری میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز ہر ہفتے آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔